وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلباء اکرام، آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان مومنوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان، جیسا کہ پروقار عظیم الشان موضوع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، اپنے محبوب کو بھیج کر۔ ویسے تو کئی سارے اللہ کے احسانات ہیں، کئی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا شروع کرو تو نعمتیں گن نہیں سکتے، کاؤنٹنگ شروع کرو تو ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آنکھ ایک اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، ہونٹ اللہ کی نعمت ہیں، ناک اللہ کی نعمت، دماغ اللہ کی نعمت، لباس اللہ کی نعمت، ہاتھ اور پاؤں اللہ کی نعمت۔ اگر آنکھ نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے، کان نہ ہوتے تو ہم بہرے ہوتے، زبان نہ ہوتی تو ہم گونگے ہوتے، ناک نہ ہوتی تو ہم کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ ہوتے، دماغ نہ ہوتا تو ہم پاگل ہوتے، ہاتھ نہ ہوتے ہم لولے ہوتے، پاؤں نہ ہوتے ہم لنگڑے ہوتے، لباس نہ ہوتا ہم ننگے ہوتے، ابا نہ ہوتا ہم یتیم ہوتے، اماں نہ ہوتی ہم مسکین ہوتے، کھانا نہ ہوتا ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ ہوتا ہم پیاسے ہوتے، صحت نہ ہوتی تو ہم بیمار ہوتے، زندگی نہ ہوتی تو ہم مردہ ہوتے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اگر انسان اپنے جسم کو انچ با انچ بلکہ سوتر با سوتر دیکھ لے تو ہر سوتر میں اس کو اللہ کی نعمت نظر آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، چھوٹی سی آنکھ، انسان اس چھوٹی سی آنکھ سے ساری دنیا دیکھ لیتا ہے، ساری روح زمین دیکھ لیتا ہے۔ چھوٹی سی زبان ہے، ہر لفظ ادا کر لیتا ہے۔ چھوٹا سا کان ہے،
مختلف قسم کی آوازوں کو فالو کر لیتا ہے، چھوٹا سا دماغ ہے، ہر چیز کو سمجھ لیتا ہے، ہر چیز کی فہم رکھتا ہے، لیکن اللہ نے یہ ساری نعمتیں انسان کو دینے کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ آپ حضرات توجہ میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ نے احسان کا نام نہیں لیا۔ لیکن جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ احمد مجتبی حبیب کبریا عرش معلا آمنہ کا لال حلیمہ کا در یتیم عبداللہ کا لخت جگر عائشہ کا دلارا ابو بکر کا یار بلال کا غمخوار صحابہ کا سردار اللہ کا دیدار مکی اور مدنی حاشر اور ناصر مزمل اور مدثر طٰہٰ اور یاسین والضحیٰ واللیل والضحیٰ اور واللیل والشمس وضحیٰ واللیل اذا سجا کا ذکر جس کا قرآن میں آیا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا لا یمکن الثنا، جس سے اللہ نے انسانیت کی ابتدا کی، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو انسانیت بخشی، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو انسانیت بخشی، جس کی وجہ سے اللہ نے سلسلہ انبیاء شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع کیا، یعنی کہ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، اللہ کو کہنا پڑا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ کیا کہنا پڑا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ پکی اور ٹھکی سچی اور سچی سیدھی اور سیدھی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو مومنوں کے حوالے کیا اور بہت بڑا احسان کیا، بلکہ سب سے بڑا احسان کیا۔ کتنا احسان کیا؟ سب سے بڑا احسان۔ کسی نعمت کو دینے کے بعد، عطا کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا اس وقت اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ نے کیوں کہا؟ اپنے محبوب کو بھیج کر اللہ نے احسان کیوں جتلایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب۔ تو جب محبوب کسی کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ دنیا کے اندر دوست ہوتے ہیں، یار ہوتے ہیں، بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے، دوست دوست کو کہتا ہے میں تیرے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے لیے وقت بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے ساتھ سینہ و سینہ کھڑا ہو جاؤں گا، جس سے تیری لڑائی اس سے میری لڑائی، جس سے تیری صلح اس سے میری صلح، جس کے ساتھ تیرا تعلق اس کے ساتھ میرا تعلق۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن جب وہی دوست کہہ دے کہ تو اپنے محبوب کو میرے حوالے کر دے، کیا وہ دوست حوالے کرے گا محبوب کو؟ حوالے کرنا تو درکنار، وہ جس دوست کے پیچھے جان قربان کرنے جا رہا ہے اس دوست کی اس بات کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مومنوں کے حوالے کیا، مومنوں کے سپرد کیا، تو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اے مومنوں، میں نے تم پر سب سے بڑا احسان کر دیا ہے۔ احسان کیوں کر دیا؟ اللہ نے احسان کیوں کر دیا؟
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے روح زمین پر اللہ کو اللہ ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ بیت اللہ میں 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو پوجا جاتا تھا، بتوں کا رواج تھا، بتوں کو تراشا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، منڈیاں لگتی تھی، بولیاں لگتی تھی، بازار سجائے جاتے تھے، کوئی مٹی کا بت، کوئی پتھر کا بت، کوئی سونے کا بت، کوئی چاندی کا بت، کوئی پیتل کا بت، کوئی لوہے کا بت ہے، کوئی پانی دینے والا خدا ہے، کوئی روٹی دینے والا خدا ہے، کوئی کاروبار دینے والا خدا ہے، کوئی شادی کرنے والا خدا ہے، کوئی گھر کے اندر خوشحالی لانے والا بت ہے، کوئی ہے۔ اگر 360 بت تھے، میں اپنے ذوق میں یہ کہنا چاہتا ہوں 360 قسم کے ہی لوگ ہوں گے۔ کسی بتوں کی پوجا بچے کر رہے ہوں گے، کسی بت کی پوجا بڑے کر رہے ہوں گے، کسی بت کی پوجا مرد کر رہے ہوں گے، کسی بت کی پوجا عورتیں کر رہی ہوں گی، کسی بت کی پوجا بوڑھے کر رہے ہوں گے۔ اگر 360 بت تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 360 قسم کے لوگ بھی تھے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اللہ کے رسول دنیا میں آئے، اللہ کے رسول نے آ کے لوگوں کو در در کی ٹھوکروں سے بچا کر، در در کے سجدے جبینوں سے اٹھا کر ایک اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوا اللہ کے، وہی اکیلا ہے، یکتا ہے، معبود ہے، ایک اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دنیا والوں کے لیے بھی فائدہ ہوا، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ قرآن نے اس مقام پر اگرچہ مومنوں کے نام لیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں، بلکہ روح زمین پر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ ہواؤں میں رہنے والی ہو، صحراؤں میں رہنے والی ہو، زمین میں رہنے والی ہو، تحت الثری میں رہنے والی ہو، آسمانوں میں رہنے والے ہو، عرش معلی میں رہنے والے ہو، پہاڑوں میں رہنے والے ہو، جزیروں میں رہنے والے ہو، سمندروں میں رہنے والے ہو، کہیں میں رہنے والے ہو، جو بھی مخلوق جہاں موجود ہے، جب ہی اس مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے نبی کون ہیں، جواب محمد الرسول اللہ ملے گا۔ کیا جواب ملے گا؟ محمد الرسول اللہ جواب ملے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری جہالت کی انتہا یہ تھی، ہم اتنے جاہل تھے اور اتنے ظالم تھے، کھڑے کھڑے جانور کا گوشت نکال لیتے تھے، کھڑے کھڑے جانور کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں پکا لیتے تھے، جس کو جتنا گوشت چاہیے ہوتا وہ گوشت نکال لیتا، جانور چیختا، اچھلتا، بدکتا، صحابہ کہتے ہم یہ منظر دیکھ کے خوش ہوتے تھے، یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ نے آ کے بتایا جانور کو پہلے ذبح کیا جاتا ہے، اچھی طرح چھری تیز کرنے کے بعد چھری جانور کی گردن پر رکنی نہیں چاہیے، اگر جانور کے گردن پر چھری رک گئی، چھری اڑ گئی، جانور کو تکلیف ہوئی، اللہ کا عرش ہل جائے گا، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ، کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کیا۔ کسی نعمت کے بعد اللہ نے اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا، کسی نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو پھر کیا فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ کے محبوب دنیا میں آئے، انسانوں نے بھی، جنات نے بھی، فرشتوں نے بھی، جانوروں نے بھی، اڑنے والے پرندوں نے بھی،
رینگنے والے سانپ نے بھی، درختوں نے، پہاڑوں نے، پانی نے، ہر چیز نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ کیا گواہی دی؟ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، رحمت بن کے آئے۔ جب دنیا میں آئے، آ کے آپ نے ماں کا مقام بیان کیا، بہن کا مقام بیان کیا، بیوی کا مقام بیان کیا، ہر کسی کا مقام بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدہ حلیمہ آ گئیں۔ آپ نے اپنی کملی والی چادر اتاری، زمین پر بچھائی، سیدہ حلیمہ کو اوپر بٹھایا، شربت پلایا، دودھ پلایا، پھر آپ کے ہاتھ دبانے لگے، آپ کی خدمت کرنے لگے، پاؤں دبانے لگے۔ جب جانے لگی تو آپ نے دروازے پہ رخصت کیا، الوداع کہا۔ واپس آتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ پرا گندا بال، یہ بوڑھی سی عورت، یہ برا حال، میلے کچالے کپڑے کون تھی؟ اللہ کے رسول جواب دیتے، صحابہ تمہیں پتہ نہیں، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں ہے۔ یہ کون ہے؟ ماں کا مقام کس نے بیان کیا؟ ماں کا مقام رسول اللہ نے بیان کیا۔ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، باپ فوت ہو جاتا، بیٹے ماں کو کہتے جس طرح ہمارے والد کی جائیداد کے حصے ہوئے اسی طرح تیرا بھی حصہ ہوگا، تو بھی تقسیم ہوگی، تو بھی کسی نہ کسی کے حصے میں آئے گی۔ ماں کہتی شرم کرو، میں تمہاری ماں ہوں، اپنے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا۔ وہ کہتے ماں ہو تو پھر کیا، لیکن تیرے بھی حصے میں آئیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، روایات اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، 5 جوان بیٹے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے نظر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ماں کا مقام بیان کیا ہے۔ رسول اللہ نے آ کے بہن کو مقام دیا ہے۔ حضرت شیمہ آپ کی بہن ہے، اکثر دوست جانتے ہیں، آپ کی رضائی بہن ہے۔ حضرت حلیمہ سے دودھ حضرت شیمہ نے بھی پیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا، آپ کی رضائی بہن ہے۔ غزوہ طائف کے بعد جب قیدی گرفتار ہوئے، آپ کے دربار میں لائے، ان میں حضرت شیمہ بھی تھی۔ شیمہ کہتی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اپنے آقا کے پاس۔ تمہارے آقا کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پھر محمد الرسول اللہ کو جا کے کہہ دو تمہاری بہن قیدی بن کے تیرے دربار میں آ رہی ہے۔ رسول اللہ کو پتا چلا میری بہن قیدی بن کے دربار میں آ رہی ہے، آپ بے تاب ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کی کملی والی چادر زمین پر گر گئی اور آپ نے فوراً حکم دیا میری بہن کی ہتھکڑیاں کھول دو، اس کی بیڑیاں کھول دو۔ سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اپنی کملی والی چادر اتار کر اپنی بہن کی سر میں ڈالی۔ آپ نے بہن کو مقام دیا۔ شیمہ بیٹھی، شیمہ سے آپ نے کہا کہ شیمہ میری بچپن کی کوئی باتیں سناؤ۔ شیمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے تھے، میں بڑی تھی، آپ کو اٹھا کر بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی، جہاں سے گزرتی تھی پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت آپ کو سلام کرتے تھے، ٹہنیاں آپ کے سامنے جھک جاتی تھی۔ یا رسول اللہ بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی، جہاں آپ بیٹھ جاتے تھے بکریاں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی تھیں۔ بکریاں چارہ نہیں کھاتی، بکریاں پانی نہیں پیتی، کوئی چیز نہیں کھاتی، صرف آپ کے چہرے انور کو دیکھتی رہتی۔ اسی طرح بکریاں جب گھر آتی تو دودھ بھی پہلے سے زیادہ دیتی تھی۔ رسول اللہ آئے، آپ نے بہن کا مقام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بیٹی کے مقام کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب نہیں آئے تھے، زندہ بیٹی کو درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ بیٹی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کون کھڑا ہو جاتا ہے؟ دونوں جہانوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، وجہ کائنات، جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو بنایا، جس کی وجہ سے اللہ نے زمین کو بچھایا، جس کی وجہ سے اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑا، جس کی وجہ سے اللہ نے زمین سے درختوں کو نکالا، جس کی وجہ سے اللہ نے پانی کو جاری کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے پرندوں کو اڑنا سکھایا، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو انسانیت بخشی،
جس کی وجہ سے اللہ نے سانپ کو بل کھانا سکھایا، جس کی وجہ سے اللہ نے کیڑے کو رینگنا سکھایا، جس کی وجہ سے اللہ نے بہاؤں کو رخ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات بتایا۔ بلکہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں، کسے بھی شاید آئے تھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ نہ تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نومی اے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی اے نوری، زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، زمانے دے کسے بھی شاہدہ سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ دونوں جہانوں کا سردار ہے، جنت کا مالک ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کا نانا ہے۔ جب بیٹی آتی تو بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ فاطمہ تو زہرا تشریف لاتی، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، حالانکہ آپ استقبال کے لیے کھڑے نہیں، آپ سے زیادہ کسی کا رتبہ ہی نہیں، آپ سے زیادہ کسی کا مقام بھی نہیں کہ ہے۔ کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ خاتم الانبیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے امام الانبیاء نہ کہو۔ یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، کہ خدا کے بعد، کہ خدا کے بعد تم سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو۔ یہ مقام آپ کا، آپ سے بڑا کسی کا رتبہ نہیں، جنات میں نہیں، پرندوں میں نہیں، جانوروں میں نہیں، فرشتوں میں نہیں، انسانوں میں نہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ لیکن جب بیٹی آتی تھی آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بیٹی آتی تو کیا ہو جایا کرتے تھے؟ جب بیٹی آئی، رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ باپ فوت ہو جاتا، جتنی جائیداد ہوتی بیٹوں میں تقسیم کر دیتا، بیٹی کو کچھ بھی نہ ملتا، بیٹی روتی، چیختی، چلاتی، کہتی مجھے بھی کچھ دے دو۔ باپ مر جاتا، بیٹوں سے مانگتی، بھائی بھی کچھ نہ دیتے، بھائی کہتے تو تو لڑکی ہے، تو ایک عورت ہے، تیرا کیا مقام ہے۔ محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ نے کھڑے ہو کر بیٹی کے استقبال کر کے بتایا ہے کہ بیٹی کا اس طرح استقبال کیا جاتا ہے۔ قرآن اترا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا ایک حصہ، بیٹے کا دو حصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی اپنے بچی سے پیار کر رہا ہے، اپنی بیٹی سے پیار کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹی سے بڑی محبت ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا، انہی ہاتھوں سے آپ رحمت بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین اور اللہ کا محبوب رحمت للعالمین ہے، آپ رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ نے آ کے بیٹی کو مقام دیا ہے، بیٹی کو عزت دی ہے، بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔